الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، بھائیوں، بہنوں اور نوجوان دوستوں، ہماری زندگی کی ایک حقیقت یہ ہے کہ یہ سالوں میں، مہینوں میں، ہفتوں اور دنوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ سال آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ہفتے اور مہینے گزرتے ہیں، اور اسی طرح دن کے گھنٹے اور منٹ گزرتے رہتے ہیں۔ یہ زندگی کی ایک حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلسل تغیر پذیر ہے، مسلسل چینج ہے جو اس زندگی میں آتے رہتا ہے، اور یہ زندگی کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی۔ پیدا ہونے سے لے کر انسان جوان ہوتا ہے، لڑکپن گزارنے کے بعد پھر عمر کے اگلے حصے میں پہنچتا ہے اور آخر کار بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر ایک دن قبر کی گود میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ کبھی انسان اپنی عمر کے آخری مرحلے یعنی بڑھاپے تک پہنچتا ہے، کبھی درمیان میں بلا لیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ اپنے قریبی لوگوں کو ان کے گھروں میں پیدا ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، اور اپنے قریبی لوگوں کو اس دنیا سے چھوڑ کر جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ تو ایک مسلسل تبدیلی ہے، چینج ہے جو اس زندگی میں آتے رہتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ اختتام پذیر بھی ہے۔ مہینے آتے ہیں، سال اور دن اسی طرح گزرتے چلے جاتے ہیں، اور ہر چیز کا ایک اختتام اور ایک آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح سال کا آغاز بھی ہوتا ہے اور سال کا اختتام بھی ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ اختتام کس نوعیت کا ہو رہا ہے اور آغاز کس نوعیت کا ہو رہا ہے۔ سال ہی نہیں، دن کا آغاز ہم صبح بیدار ہونے سے، فجر کی نماز سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دن میں ہمیں 24 گھنٹے 1440 منٹ عطا کرتا ہے۔ مہینے کا آغاز ہم پہلی تاریخ سے کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ 30 دن اور 31 دن ہمیں عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم سال کا آغاز کرتے ہیں تو 365 دن ہمیں ملتے ہیں۔ تو گویا ایک سرمایہ ہے جو روزانہ اور ہر مہینہ اور ہر سال ہمیں عطا ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سرمایے کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یہ جو ریسورس ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کا استعمال ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ دراصل سوچنے کا موقع اس لیے بھی ہے کہ آج ہم جس موقع پر یہاں جمع ہیں، خطبہ جمعہ میں یا جمعہ میں ہم جمع ہیں، ان قریب یہ سال بھی ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور ایک نیا سال ہمارے سامنے ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تو محرم اور یکم محرم سال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن آج جو ہم سماجی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے کاروبار، ہماری تنخواہیں، بچوں کے اسکول وغیرہ، یہ سب جس سال سے چلتے ہیں وہ جنوری سے دسمبر والا سال ہوتا ہے۔ تو یہ دسمبر کے آخری دن ہے جس میں سال ختم ہو رہا ہے، اور جنوری عنقریب 4-6 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ ایسے موقع پر یہ ہمارے لیے سوچنے کا ایک پیغام دیتا ہے کہ گزشتہ سال یا موجودہ سال ہم سے کیسے گزرا ہے، اور آنے والے سال کے لیے ہم کیا منصوبہ اور کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ آغاز سال کا خوشخبری کے ساتھ اور امید لے کر آتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئندہ سال کے لیے اپنا منصوبہ بنائیں۔ اسی طرح اختتام اطمینان اور تکمیل کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی اندیشوں کے ساتھ، کبھی ریگریٹ کے ساتھ بھی اختتام ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم احتساب کریں کہ گزشتہ دنوں میں ہم نے کیا کیا، کیا کمایا اور کیسے خرچ کیا، اور ہماری زندگی کے ایام کیسے گزرے ہیں۔ یہ وہ احتساب کا موقع ہے۔
محترم سامعین، آج ہم ایک ایسے ہی موڑ پر کھڑے ہیں کہ ایک شمسی سال ختم ہو رہا ہے اور دوسرے شمسی سال کا آغاز ہونا چاہتا ہے، تو گویا یہ وقت حساب ہے، وقت احتساب ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا سال جو ہے وہ کیا منصوبہ ہمارے سامنے ہے۔ کیا وہی غفلت کی زندگی، کیا وہی دن و رات بے شعوری کی زندگی ہمارے سامنے ہے، یا پھر ہم کوئی منصوبہ، کوئی پلان اور کوئی عزم رکھتے ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں کے لیے ہمارے سامنے رہے گا۔ محترم سامعین، محترم حاضرین، ہم تاریخ کے بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا دور ہے جو چیلنجنگ بھی ہے اور فیصلہ کن بھی ہے۔ ایک ایسے دور سے ساری انسانیت اور خصوصاً امت مسلمہ اس ایسے دور سے گزر رہی ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے۔ یعنی پوری دنیا میں انسانوں کو اس طرح جمع کر دیا گیا ہے کہ فیصلہ کن وقت انسانوں کے سامنے ہے، بڑا چیلنجنگ وقت انسانوں کے اور آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ ایسے محشر میں، ایسے وقت میں، ایسے عرصے میں ہمارا اقدام یقیناً آنے والی تاریخ بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے، امت مسلمہ کی خدمت بنا بھی سکتا ہے اور امت مسلمہ کی خدمت کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ تو گویا ایک بہت کروشل ٹائم سے، ایک بہت ہی ڈیسیسو ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، رواہ مسلم۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ ہر شخص صبح کرتا ہے، ہر شخص صبح کو نکلتا ہے اور اپنی ذات کا، اپنی نفس کا سودا کرتا ہے، اس کو بیچ دیتا ہے، اس کی بے کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے ذریعے سے یا تو وہ اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے یا وہ اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ وہی بات جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے کہی کہ ہمارے سال ہیں، سال میں 365 دن ہیں، مہینے میں 30-31 دن ہیں، اور ہر دن میں ہمارے سامنے 24 گھنٹے یا 1440 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس کا وقت دیا ہے، اس کو مال دیا ہے، اس کو مختلف ذمہ داریاں دی ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو گویا وہ اپنی اس پورے سرمایے کے ساتھ، اس عظیم سرمایے کے ساتھ وہ بیدار ہوتا ہے اور پھر اس کا وہ سودا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سرمایہ اس کے پاس ہے، وقت کا سرمایہ، مال کا سرمایہ، صلاحیتوں کا سرمایہ، ذمہ داریاں، ان ساری چیزوں کا وہ سودا کرتا ہے اور اس سودا کرنے اور اپنے مال اور اپنی صلاحیت اور اپنے وقت کو بیچتا ہے، اس کا بے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اس سودے کے ذریعے سے وہ اپنے دن کو کامیابی کا دن بناتا ہے یا ناکامی کا دن بنا دیتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ حاصل کرتا ہے یا اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ کل الناس یغدو الی القبر، یہ ہر شخص دوڑا چلا جا رہا ہے اپنے قبر کی طرف۔ تھوڑا آنکھیں بند کر غور کیجئے، ایک لڑکا یا ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، بہت چھوٹی اور کمزور حالت میں پیدا ہوئے، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جو دوڑ رہے ہیں، ایک ایک انچ اور ایک ایک گرام جو ان کے جسم میں بڑھ رہا ہے، وہ در حقیقت ان کا موومنٹ ہے، ان کا سفر ہے جو اپنی قبر کی طرف ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ کل الناس یغدو الی القبر، کہ ہر فرد یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہے اور اپنی قبر کی طرف دوڑا چلے جا رہا ہے۔ منہم، ان میں کچھ لوگ ہیں، باع نفسہ فی سبیل اللہ، اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں بیچ دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کی خواہش اور اس کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کامیاب ہیں اور ایسے لوگوں کا انجام بہتر ہوگا۔ اور کچھ لوگ اس میں کون سے ہیں؟ وَمِنْهُمْ هَلَكَ نَفْسُهُ بِتَرْكِ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اپنے نفس کو ہلاک کر دیتے ہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کو ترک کرتے ہوئے۔ تو یہ وہ پیغام ہے جو ہر دن ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، ہر مہینہ لاتا ہے، پوری زندگی لاتی ہے، اور خصوصاً اب ہم جب سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز کے موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے پیغام ہے کہ اپنے نفس کو،
اپنے مال کو، اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو ہم کیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی کامیابی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ناکامی کی اور ہلاکت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ تو گویا یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وہ مشہور حدیث جس کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے قدم اللہ رب العالمین کے دربار سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کر لیے نہ جائیں اور اس کا جوابات نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال کہ اپنی عمر کو کہاں گزارا، جو وقت تمہیں دیا گیا تھا اس وقت کو تم نے کہاں استعمال کیا، نمبر 1۔ اور وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اپنے شباب کو، جو طاقت کا، قوت کا، ہر اینگل سے انتہائی مضبوط ترین دور ہوتا ہے، اس دور کو تم نے کہاں کھپایا، کس چیز میں لگایا، کس چیز میں گھلایا، یہ سوال دوسرا ہوگا۔ پھر تیسرا اور چوتھا سوال کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، ومالہ این اکتسب وفیما انفق، کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا وماذا عمل فیما علم، کہ جو کچھ تمہیں علم تھا، جو جانتے تھے، اس پر کہاں خرچ کیا۔ محترم سامعین، عزیز بھائیوں اور بہنوں، تھوڑا غور کریں کہ یہ جو زندگی کی دوڑ ہماری لگی ہوئی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن ہوتے ہیں، مہینے ہوتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، ان کا حساب لیا جائے گا۔ آج اگر کسی کے پاس کمپنی سے کچھ پیسہ دیا جائے یا ان کے والد اپنے نوجوان بچوں کو، لڑکے لڑکیوں کو کچھ پیسہ دیں یا اپنے گھر میں بیوی کو دیں، تو وہ بعد میں حساب لیتے ہیں کہ اس کا تم نے کیا خرچ کیا، کیا سودا لانا تھا، کیا چیزیں خریدنی تھی، اس کا تم نے کیا کیا، کیسے لے کر آئے۔ لیکن اس پوری زندگی کا حساب، جس میں جوانی خاص طور سے پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے اور پوری زندگی کے بارے میں کہا گیا کہ کل اللہ کے دربار سے انسان ٹل نہیں سکے گا جب تک کہ ان چیزوں کا جواب نہ دے دے کہ اپنی عمر کہاں گزاری اور جوانی کہاں کھپائی۔ یہ دراصل وہ موقع ہے کہ یہ سال کے اختتام پر ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج ایک مرتبہ ایک سال پھر گزر گیا، 2025، آج سے 12 مہینے پہلے ہم اسی قسم کی گفتگو کر رہے تھے کہ 2024 ختم ہو رہا ہے اور 2025 آنے والا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے گویا پلک جھپکتے ہوئے یہ سال بھی ہمارا گزر گیا۔ اب پتہ نہیں آج جو لوگ حاضر ہیں اس میں سے کتنوں کی زندگی اگلے سال ہونے والی ہے، کتنوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ ایک اور سال دینے والا ہے۔ لیکن جو کچھ اویلیبل ہے اس کا ہمیں منصوبہ بنانا چاہیے، یہ جائزہ پہلے لینا چاہیے کہ اس سال میں ہم نے کیا کمایا ہے، ہماری جھولی میں کیا آیا ہے، کیا ہماری جھولی میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کچھ بچا ہے یا نہیں بچا ہے، کچھ ہم کما سکیں یا نہیں کما سکے ہیں، یا خالی جھولی لے کر ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں۔ اس سال، یہ سال جو گزر گیا ہے، ہماری صلاحیتوں کا ہم نے کہاں استعمال کیا، جو وقت ہمیں ملا تھا اس کو ہم نے کیسے استعمال کیا، جو مال ہمیں ملا تھا ان کا کیا استعمال کیا، جو رشتے ہمارے تھے، جو تعلقات ہمارے تھے، جو ذمہ داریاں ہماری تھی، ان کا ہم نے کتنا حق ادا کیا۔ یہ وقت ہے آپ اور میں اپنا جائزہ لیں اور سوچیں، پھر اس کے بعد اگلے سال کے لیے منصوبہ بنائیں۔ اس سلسلے میں 3 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم میں کا ہر فرد کاغذ اور پین پنسل اپنے ہاتھ میں لے کر ان چیزوں کو نوٹ کرے گھر جانے کے بعد کہ آئندہ آنے والے 365 دن اگر اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے ہمیں مل گئے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز اپنی زندگی کا مقصد طے کریں۔ آج اس مسجد میں بہت سارے فین لگے ہوئے ہیں، ان کا ایک مقصد ہے، ایک مصرف ہے۔ بہت ساری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بلب لگے ہوئے ہیں، ان کا ایک مقصد ہے، ان کا ایک مصرف ہے۔ یہ مائکروفون سسٹم ہے، اس کا ایک مقصد اور ایک مصرف ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مصرف کے پیدا کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کا بھی ایک مقصد اور اس کا ایک مصرف طے کیا ہے؟ یہ سوچیں کہ میرا کیا مصرف ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مجھے کیوں پیدا کیا، اگلے آنے والے ایک سال کو میں کس طرح، کیسے، کس کو خوش کرنے کے لیے میں گزاروں گا، کس کے لیے آئندہ ایک سال میں گزارنے والا ہوں، میرا مصرف کیا ہے، میری زندگی کا حاصل کیا ہے۔
ایک شعر اکثر میں پڑھا کرتا ہوں اکبر الہ آبادی کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، ہم کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، BA ہوئے نوکر ہوئی پینشن ملی پھر مر گئے۔ کیا آپ کی میری زندگی کا مصرف بھی یہی ہے کہ کچھ تعلیم حاصل کر لیں، کچھ کما لیں، کچھ نوکری کر لیں اور اس کے بعد مر جائیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے؟ یہ تو ایک مائکروفون کا اور پنکھے کا اور لائٹ سے زیادہ کم تر مصرف ہو گیا کہ کوئی چیز ہماری زندگی کا ایم ہے نہ ہماری زندگی کا گول ہے۔ تو سب سے پہلا جو قدم ہم کو کرنا ہے وہ یہ کہ ہم طے کریں کہ آئندہ 1 سال سے میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں بھی 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سب سے بہترین اعلیٰ ترین اگر زندگی کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کو راضی کریں۔ آئندہ 1 سال ہماری زندگی کا یہ ٹارگٹ بنا لیا جائے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، کسی طرح رب العالمین کو منا لیں گے، کسی طرح ہم رب العالمین کو راضی کر لیں گے، اس لیے کہ وہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہ جو ہمارا اعلیٰ ترین مقصد، پہلا پوائنٹ۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ اللہ کے دین کی ہم خدمت کریں گے۔ آج جیسا میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم موسٹ کروشل ٹائم سے ہم اپنی زندگی کو گزر رہے ہیں، تو اس کروشل ٹائم کا، چیلنجنگ ٹائم کا، انتہائی مشکل وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسلام کی حیات آفرین پیغام کو، اسلام کے رحمت والے پیغام کو ساری انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ تو زندگی کے مقصد میں پہلا پوائنٹ تو اللہ کی رضا کا حصول، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اور تیسرا یہ کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے بلا لحاظ مذہب و ملت۔ ہر انسان کی بہتری کا سوچنا، ہر انسان کو خرابیوں سے، پریشانیوں سے اور تباہی اور بربادی سے بچانا، زندگی کے مسائل اس کے حل کرنا، یہ اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے بندوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اور ہماری باقی تمام چیزیں، ہمارا کمانا، ہمارا بچوں کو پالنا، ہمارا شادی بیاہ کرنا، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا صبح اٹھنا شام اٹھنا، سب اسی مقصد کے اطراف پھرنے لگے، اسی مقصد اور اس کی ترجیحات کے مطابق ہماری باقی زندگی گزرنے لگے۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 کہ اگلے سال کا ہم منصوبہ بنائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ باضابطہ کاغذ قلم لے کر بیٹھیں اور یہ طے کریں کہ 1 سال میں مجھے کیا حاصل ہونا ہے۔ مقصد میں نے طے کر لیا تو اس کے بعد سال کے ختم ہونے تک میں کہاں جاؤں گا، میری پیش قدمی کیا ہوگی، کیا چیز میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، علم حاصل کروں گا تو وہ کیسے میرے اس مقصد کو مدد کرے گا، کماؤں گا تو وہ کیسے میرے اس مقصد کو مددگار بنے گا، اپنے اوقات گزاروں گا تو وہ کیسے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اوقات ہوں گے، اور میرے تعلقات، رشتہ داریاں، روابط، ذمہ داریاں، وہ سب کیسے میرے مدد کریں گی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کام کے لیے کتنا وقت، کتنی صلاحیت اور کتنا مال میں خرچ کروں گا۔ باضابطہ یہ کاغذ قلم لے کر منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر دن، ہمارا ہر مہینہ اور ہمارا ہر سال اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اس کے دین کی خدمت کے لیے اور اس کے بندوں کی، انسانوں کی خدمت کے لیے لگے گا۔ یہ اگر ہم فیصلہ کریں، یہ منصوبہ بنائیں، تو یقیناً جتنے دن بھی ہم گزاریں گے وہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کریں گے۔ پھر تیسرا پوائنٹ یہ کہ اس منصوبے کو ہم کیسے نافذ کریں گے، کیسے امپلیمنٹ کریں گے۔ کاغذ پہ کچھ چیزوں کو لکھ لینا، کچھ ذہن کے اندر پلان بنا لینا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اصلاً جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے اس منصوبے پر عمل کریں گے۔ تو میں اس سلسلے میں ایک بات آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم اپنی ترجیحات کو متعین کریں، وہی مقصد کی روشنی میں اللہ کی رضا کا حصول اگر ہمارا مقصد ہے تو پھر ہمارے پریورٹیز، ہماری ترجیحات بھی اس کے مطابق ہو جائیں کہ دنیا میں اگر ہمارے سامنے 4 کام کرنے کی بات ہے، 4 اقدام ہم کر سکتے ہیں، تو وہ قدم اٹھائیں، وہ کام کریں جو اللہ کو خوش کرنے والا ہو۔ بے شک تجارت بھی کریں، شادی بیاہ بھی کریں، گھر بار بھی رکھیں، بیوی بچوں کو اچھی زندگی بھی دیں، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم بھی دیں، لیکن ان سارے کاموں میں ہمارے پیش نظر یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے،
اللہ تعالیٰ کی رضا ہم کو حاصل ہو جائے، تو پھر یہ کام اور اس طرح اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر ہمارے لیے آگے بڑھنا آسان ہوگا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کہ میرے مال میں، میری صلاحیتوں میں، میرے اوقات میں اللہ کے لیے کتنا ہے۔ میرے لیے تو بہت کچھ ہے، میری بیوی بچوں کے لیے تو سب کچھ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے اس میں کتنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، یقیناً آپ کی میری خواہش اور آپ کی میری یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس بہت سارے انعامات ہوں، اور وہ جائز خواہش ہے، یقیناً رکھنا چاہیے۔ تو یہ جائز خواہش میں اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے، اس کی تو بڑی فہرست میرے پاس ہے، لیکن یہ کہ میرے جیب میں اللہ کے لیے کیا ہے، میرے وقت میں اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے، میری صلاحیت میں اللہ کے لیے کیا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آئندہ 1 سال میں میں اپنے اوقات میں سے اللہ کے لیے کیا نکالنے والا ہوں، میں اپنے جیب سے، اپنے مال سے اللہ کے لیے کیا نکالنے والا ہوں، اور میری اپنی صلاحیتوں سے اللہ کی کام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور انسانوں کی خدمت کے لیے میرے اپنے اوقات میں سے کیا لگنے والا ہے، میری اپنی صلاحیتوں میں سے، میرے اپنے مال سے کیا لگنے والا ہے۔ یہ دراصل اگر ہم طے کر لیں تو یہ منصوبے کو نافذ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہم جائزہ لیں موجودہ زندگی کا، اس سال کا، یا ہمارے اطراف سوسائٹی کا جائزہ لیں، تو وہی بات جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک دوڑ زندگی میں لگی ہوئی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان آنکھ بند کر کے بس دوڑا چلا جا رہا ہے، کوئی خاص ٹارگیٹ، کوئی خاص مقصد، کوئی خاص منصوبہ اس کے سامنے نہیں ہے۔ میرا بھائی یہ کرتا ہے لہٰذا میں بھی یہ کروں گا، سماج میں یہ چیز چل رہی ہے لہٰذا میں بھی اس چیز کو حاصل کروں گا، سماج میں یہ چیز رواج پا گئی ہے اور میں بھی اس کے پیچھے دوڑا چلا جاؤں گا۔ اس طرح ہماری زندگیاں آج گزر رہی ہیں۔ بے شعوری اتنی ہے کہ کبھی رک کر جائزہ لینے، کبھی رک کر پیچھے دیکھنے، کبھی رک کر اپنے گریبان میں، اپنے سینے میں دیکھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے۔ بس انسان دوڑا چلا جا رہا ہے، کشاں کشاں اپنے رب کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم کو، یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، دوڑے چلے جا رہے ہو تم، ایک دن اللہ رب العالمین سے تمہیں ملنا ہے۔ کشاں کشاں اللہ رب العالمین کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، گویا کوئی میگنٹ ہے جو تمہیں کھینچ کر میدان حشر کے اندر جمع کر رہا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے، وہ جمع ہونے سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم وہ پکار اٹھیں کہ یقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ۔ ایک اور آیت میں کہا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں یہ زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، یہ زندگی کے لیے کچھ سامان کیا ہوتا۔ اس وقت انسان حسرت کے ساتھ پکار اٹھے گا کہ قدمت لحیاتی، کچھ میں آگے بھیجا ہوتا آج کی اس زندگی کے لیے۔ اس وقت اس کے پاس سارے آپشنز ختم ہو جائیں گے، سارے امکانات ختم ہو جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، صلاحیتیں چھین لی جائیں گی، نہ ذمہ داریاں باقی رہیں گی، نہ رشتہ داریاں ساتھ دیں گی۔ ویسے موقع پر کاش کہنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان آج اس کے اوپر فیصلہ کر لے۔ ابتدا میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں یہی میسج دیا گیا کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی، اس وقت سماج کو جب یکجا کیا جائے گا محشر میں، اس وقت انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، وہ کہے گا کہ کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، آج مجھے وہ نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کہ میں جانتا نہ تھا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش تو دنیا میں جو موت آئی وہی میری آخری موت ہوتی، یعنی اب اٹھایا نہ جاتا۔ یہ کیفیت انسان پر اس لیے طاری ہوگی کہ وہ دنیا میں کوئی آگے آنے والی زندگی کے لیے سامان نہ کیا ہوگا۔ آئندہ 1 سال ہمارے سامنے ہے، اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ رب کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے، رب کے بھیجے ہوئے دین کی خدمت کرنا ہمارا مقصد ہے، انسانوں کی خدمت کرنا ہمارا مقصد ہے، تو پھر کل یہ کاش کہنے سے عین ممکن ہے کہ ہم بچا لیے جائیں۔
اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ جو کچھ ہم کر سکیں، ٹوٹے پھوٹے اعمال ہی صحیح، چند روپیے اور چند سکے ہی صحیح، چند گھڑیاں اور چند منٹ اور چند گھنٹے ہی صحیح، اگر ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور انسانوں کی خدمت کے لیے صرف کریں گے تو کل یہ حسرت سے بچا لیے جائیں گے۔ اس کی آج کو ہمیں تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریپئر کرنا ہے، اور اس کے لیے انسان کو صبح کل الناس یغدو، بالکل فجر ہونے سے پہلے سے انسان کو تیاری کرنی پڑتی ہے، بالکل اس طرح جو گاؤں میں ایک زمانہ پہلے لوگ سفر کے لیے نکلتے تو صبح فجر سے پہلے اٹھ کر تیاریاں کرنے لگتے تھے، اس طرح ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا، کمر باندھنا، کمر کس لینا ضروری ہے، تاکہ آنے والی زندگی میں ہم شرمندگی سے، حسرت سے، پشیمانی سے بچ جائیں اور اللہ کے دربار میں اس امید کے ساتھ کھڑے ہو سکیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے گا اور اللہ رب العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے گا۔ عدم کے واسطے سامان کر غافل، جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔